ایک گاؤں میں ایک نواب صاحب رہا کرتے تھے اور بہت بڑی جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ان کے آس پاس کے لوگ بھی نواب صاحب سے بہت خوش تھے۔ ایک دفعہ نواب صاحب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ قریب کے سارے حکیم نے اپنے تمام نسخے آزما لیے مگر نواب صاحب کو کسی طور پر آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر نواب صاحب نے اپنے ملازم حکیم سے کہا وہ قریب کے گاؤں میں اعلان کروائے کہ جو ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے گا ہم اسے 100 اشرفیاں انعام دیں گے۔ بہت سے لوگ انعام کی لالچ میں نواب صاحب کا علاج کرنے آئے مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ نواب صاحب کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی مگر کوئی بھی حکیم ان کا علاج تلاش نہ کر سکا۔ ایک دن ایک بزرگ پھٹے پرانے حال میں حویلی کی گیٹ پر پہنچی اور دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربار نے بزرگ کا حلیہ دیکھ کر انہیں بھاگنا چاہا مگر بزرگ کی ضد تھی کہ انہیں نواب صاحب سے ملنا ہے۔ بمشکل تمام دربانوں نے ان بزرگ کو نواب صاحب کے پاس جانے کی اجازت دی۔ وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور علاج کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے ان کا حلیہ دیکھ کر بے دلی سے اجازت دے دی۔ ان بزرگ نے خربوزے منگوائے اور چھیل کر نواب صاحب کو کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی نواب صاحب نے 2 ہی خربوزے کھائے تو انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ جلدی سے استنجا خانے کی جانب تشریف لے گئے، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف سے نجات حاصل کر چکے۔ ان بزرگ نے نواب صاحب سے ان کا حال پوچھا اور تسلی ہونے پر اجازت چاہی اور اپنا انعام طلب کیا۔ نواب صاحب نے بخوشی 100 اشرفیاں ان بزرگ کو دے دی۔ نواب صاحب کا ملازم حکیم بھی یہ دیکھتا رہا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہ علاج اس کے دماغ میں آ جاتا تو یہ 100 اشرفیاں اسے مل جاتی۔ خیر بزرگ اپنا انعام لے کر اپنی راہ چل پڑے۔ جاتے جاتے دربان کو اپنا پتہ بتا گئے۔ دوستو نواب صاحب صحت مند ہوئے، بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی جس میں ہر خاص و عام کو دعوت دیا گیا۔ کچھ ماہ بعد نواز صاحب کی اسی تکلیف میں دوبارہ مبتلا ہوئے۔ ہر طرف کا علاج ہوا لیکن ان کی تکلیف دور نہ ہوئی، تو انہوں نے دوبارہ تجویز دی کہ اس بزرگ کو لایا جائے جس نے پہلی مرتبہ میرا علاج کیا تھا۔ تو حکیم نے کہا بلا وجہ 100 اشرفی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خربوزے منگوائے، میں ابھی علاج کر دیتا ہوں۔ نواب صاحب کے حکم پر دوبارہ خربوزے لائے گئے اور حکیم صاحب نے نواب صاحب کو خربوزے چھیل کر کھلانے شروع کر دیے مگر اب کی بار خربوزے کھا کر بھی نواب صاحب کی حالت نہ سدھر سکی۔ اب حکیم بھی پریشانی میں مبتلا ہوا کہ اشرفیوں کی لالچ میں وہ کس مصیبت کو دعوت دے بیٹھا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا حویلی سے باہر آیا اور سب ملازمین کو جمع کرنے کے بعد انہیں حکم سنایا کہ اس بزرگ کو لایا جائے۔ ایک دربان نے کہا مجھے اس کا پتہ معلوم ہے۔ وہ اس بزرگ کو لے کر آئے اور نواب صاحب کے پاس پہنچے۔ ان کی حالت دیکھ کر بزرگ نے کہا کہ خربوزے لے آؤ، تو اس حکیم نے کہا میں نواب صاحب کو پہلے ہی خربوزے کھلا چکا ہوں، مگر بزرگ کی ضد رہی کہ خربوزے لائے جائیں۔ بالآخر ان کی ضد سے مجبور ہو کر نواب صاحب نے خربوزے لانے کا حکم دیا۔ نواب صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت روا کرنے گئے۔ واپسی پر نواب صاحب نے بزرگ کو گلے سے لگا لیا اور اب کی بار ان کی خدمت میں 200 سونے کی اشرفیاں پیش کی۔ بزرگ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا اور جانے کی رخصت مانگی۔ نواب صاحب نے کہا کہ پہلی بار جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے مجھے خربوزے کھلائے، اب کی بار طبیعت خراب ہوئی وہی علاج میرے حکیم صاحب نے کیا تو اس نے اثر نہ کیا، لیکن آپ نے آ کر پھر خربوزے سے ہی علاج کر دیا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ پہلی بار جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس موسم میں خربوزے کا گودا فائدہ مند تھا اور اس موسم میں خربوزے کا چھلکا فائدہ دیتا ہے۔ میرے لیے 100 اشرفیاں بہت ہیں، یہ اشرفیاں آپ میری طرف سے اپنے حکیم صاحب کو دے دیں۔ نواب صاحب کا حکیم بزرگ کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا، بزرگ سے معافی کا طلبگار ہوا اور ان کی شاگردی اختیار کر لی۔
دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انوویٹو ریڈرز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ دوستو.